اچھا پھر آتا ہے ویئر ان کنڈیشنز شیل بی اسٹیبلش سچ دیٹ دی انسٹیٹیوشن آف فیملی شیل بی پرزروڈ پروٹیکٹیڈ اینڈ آنرڈ ایز دی بیسس آف آل سوشل لائف، کہ جو فیملی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کو پرزرو کیا جائے، لائک آپ کی اس میں اسلامک ٹیچنگ کے اکارڈنگ آپ اپنی فیملیز کو لے کے چل رہے ہو، پروٹیکٹ کرنا اس کی ڈگنیٹی، اس کے آنر کو پروٹیکٹ کرنا، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ویئر ان دی، اور یہ ہر طرح کی فیملیز کے لیے، wherein the rulers and the ruled alike are two subject، کہ جو رولر ہے اور جس کے اوپر رول کیا جا رہا ہے وہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں اور لاء کی نظر میں برابر ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی برا کرتا ہے، چاہے وہ رولر ہے یا جس کے اوپر رول کیا جا رہا ہے یعنی رعایا ہے، سزا ایک سی ہے. اچھا wherein obedience shall be rendered only to those commands that are in consonance with the law، کہ آپ کا فرض صرف ان کمانڈس کی طرف obedience کرنا بنتا ہے جو کہ لاء کے انڈر آتے ہیں، اور لاء جو ہے وہ قرآن و سنت کے اکارڈنگ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتا ہے wherein all worldly power shall be considered as a sacred trust to be exercised within the limits prescribed by the law and in a manner approved by it with due regards for the priority fixed by it، کہ جو بھی آپ کو پاور ملتی ہے دنیا میں وہ ساری لاء کے اکارڈنگ جو آپ کو مل رہی ہے تو وہ لاء تک ہی محدود ہے، اور آپ اپنی پاور کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے. اچھا wherein all economic resources shall be treated as divine blessing bestowed upon mankind to be enjoyed by all in accordance with the rules and the values set out in the Quran and Sunnah، کہ جو بھی economic resources ہیں وہ آپ کا یہی ماننا ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہے اور یہ تمام انسانیت کے اوپر اللہ کا ایک رحمت ہے، اور اس کا استعمال کرنا جو ہے ہر انسان پر جائز ہے لیکن اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت کے رولز اور ویلیوز کے مطابق. wherein all public affairs shall be determined and conducted and the authority to administer them shall be exercised after mutual consultation shura between the believers qualified to contribute to a decision which would accord well with the law and the public good، کہ جتنے بھی پبلک افیئرز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اکارڈنگ ٹو شریعت کے بنائے جائیں، ٹھیک ہے. wherein everyone shall undertake obligations proportionate to his capacity and shall be held responsible، کہ ہر انسان جس کو جو فرض دیا گیا یا جو ذمہ داری اٹھا رہا ہے، جو پاور اس کو ملی ہے، تو وہ اس کو جو ہے اپنی اس رسپانسبلٹی کو بہتر طریقے سے اٹھائے اپنی کیپیسٹی میں، تاکہ کیونکہ اس کو ہر وہ چیز، جیسے لیٹ سپوز اگر میں کہتی ہوں میں ایز اے ٹیچر میرا ایک عہدہ ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اس میں جائز طریقے سے کام کروں، ٹھیک ہے، میں اس میں ناانصافی نہ کروں. اسی طرح ہر انسان کو جو عہدہ، جو فرض اس پہ دیا گیا ہے اس پہ جائز طریقے سے کام کرنا اس پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب نیچے آ جاتے ہیں ہم، یہ جو رائٹس انہوں نے ایکسپلین کیے، رائٹ ٹو لیو ہیومن، یہ آپ پہلے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھ چکے، اس لیے میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی. یہاں پہ انہوں نے وہی بات بتائی ہے، رائٹ ٹو فریڈم، یہ بھی وہی چیزیں جو کہ مین از بورن فری، نو انروڈ شیل بی میڈ آن ہز رائٹ ٹو لبرٹی ایکسیپٹ انڈر دی اتھارٹی، کہ کوئی بھی ہر انسان جو ہے وہ آزاد ہے، کوئی بھی اس کی جان نہیں لے سکتا یا کچھ انٹل اینڈ انلیس اس کے اوپر لاء کی طرف سے کوئی جو ہے وہ الزام عائد نہیں ہوتا، آپ کچھ بھی اس کا نہیں بگاڑ سکتے. رائٹ ٹو ایکویلٹی اینڈ پروبیشن اگینسٹ امپرمیشیبل ڈسکرمنیشن، آل پرسنز آر ایکول بیفور دی لاء اینڈ آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول اپرچونیٹیز اینڈ پروٹیکشن آف لاء. یہ وہی ایکویلٹی کی بات آ جاتی ہے کہ ہر انسان جو ہے لاء کی نظر میں برابر ہے اور اس کو ایکول پروٹیکشن اور اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. یعنی کہ اگر دونوں کو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، رعایا ہے یا حکمران ہے، اپنا سٹینس جو بھی جرم ہے یا جو بھی اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ان کو پوری آزادی ہو، اور جتنی پروٹیکشن امیر کو ملنی چاہیے اتنی بھی غریب کو ملنی چاہیے، اتنی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. جتنے لوگ ہیں سب کو ایکول ویجز ملنے چاہیے ان کے ایکول کام کے اکارڈنگ. یہاں پہ ورک کی بات آ گئی کہ کسی کو پیسے زیادہ کسی کو کم نہ دے رہے ہو آپ. نو پرسن شیل بی ڈینائڈ دی اپرچونیٹی ٹو ورک، کسی کو بھی آپ کام کرنے سے منع نہیں کر سکتے، نہ ہی اس سے کوئی اپرچونیٹی چھین سکتے ہو. اور بی ڈسکرمنیٹڈ، آپ اسے کسی بھی بیسس پہ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے، فزیکل بیسس پہ، ریلیجیس بیسس پہ، کلر، ریس، اوریجن، سیکس اور لینگویج کے، جیسے ہم کرتے ہیں نا ٹرانسجینڈرز کو ہم کام نہیں کرنے دیتے. تو اسلام
نہیں کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے کام کرنے سے منع نہیں کر سکتے کہ آپ کہو کہ نہیں میری سوسائٹی میں نے اپنے آفس میں ٹرانسجینڈر کو نہیں رکھنا، یا میں نے کرسچن کو نہیں رکھنا، یا میں نے مسلم کو نہیں رکھنا، یہ نہیں ہے. پھر رائٹ ٹو جسٹس آ جاتا ہے. ایوری پرسن ہیز دی رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دی لا، کہ لا کے اکارڈنگ اس کو ٹریٹ کیا جائے، اینڈ اونلی ان اکارڈنس ود دی لا، کہ اس کو برابر کا رائٹ دیا جائے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. ایوری پرسن ہیز ناٹ اونلی دی رائٹ بٹ آلسو دی obligation، کہ آپ کے پاس صرف ایک رائٹ نہیں ہے کہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے انصاف ملے، میرا فرض بھی ہے کہ میں دوسرے کو انصاف دوں. ٹھیک ہے. ٹو ریکورس ٹو ریمیڈی پرووائڈیڈ بائی دی لا ان رسپیکٹ آف اینی انوارنٹیڈ، کہ اب انجسٹس نہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ میں کسی کو بلا وجہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. دونوں طرف ہے. ٹھیک ہے. کوئی مجھے نہیں پہنچا سکتا، میں بھی کسی کو نہیں پہنچا سکتی، میں کسی کو لاس نہیں پہنچا سکتی. ٹو سیلف ڈیفینس اگینسٹ اینی چارج دیٹ آر پریفرڈ اگینسٹ ہم اینڈ ٹو obtain فیئر. اب یہ جو سیلف ڈیفینس کی بات کرتے ہیں، سیلف ڈیفینس بھی تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سیلف ڈیفینس پر کسی کو نقصان پہنچایا جب تک کہ آپ اس کو اکارڈنگ ٹو جوڈیشری، اکارڈنگ ٹو لا آپ اس کو پروو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. It is the right and duty of every person to defend the right of any other person in the community in general، جس کو حسبہ کہا جاتا ہے. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ڈیفینڈ کرے دوسرے انسان کے رائٹس کو اور کمیونٹی کے رائٹس کو. اس کو ہم حسبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یعنی میرا اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے جو ہے رائٹ ٹو لیو ملے، تو مجھے دوسرے کو بھی رائٹ ٹو لیو دینا چاہیے. ٹھیک ہے. نو پرسن شیل بی ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ وائل سیکنگ ٹو ڈیفینڈ پرائیویٹ اینڈ پبلک رائٹس، کہ یہ جو پرائیویٹ اور پبلک رائٹس لیتے ہوئے آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. جیسے اب ہم کہیں کہ اب یہ جو جاب میں آپ کہتے ہو کہ اچھا 5 لوگ تھے پر جو پاور والا ہے اس کو جاب دے دی، تو آپ نے انجسٹس کیا نا. ٹھیک ہے. 10 غریب خاندان ہیں، آپ اس میں سے 5 کو دے رہے ہو، 5 کو نہیں دے رہے، تو آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. انجسٹس کر رہے ہو. اٹ از دی رائٹ اینڈ ڈیوٹی آف ایوری مسلم ٹو ریفیوز ٹو اوبے اینی کمانڈ وچ از کانٹرری ٹو لا نو میٹر بائی ہوم اٹ مے بی ایشوڈ. کوئی بھی ایسی کمانڈ جو کہ لا کے اگینسٹ ہے، وہ بھی وہ لا جو قرآن و سنت کے اکارڈنگ بنا ہے، تو یہ ایک مسلمان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو ریفیوز کر سکتا ہے، نو میٹر کہ وہ دینے والا جس نے آرڈر پاس کیے ہیں وہ دنیا میں کتنا ہی پاورفل انسان کیوں نہ ہو. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. No person shall be adjudged guilty of an offence and made liable to punishment except after proof of his guilt before an independent. اب کوئی بھی انسان جو ہے آپ اس کو تب تک گلٹی شو نہیں کر سکتے یا اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں سنا سکتے جب تک کہ اس کا گناہ جو ہے جوڈیشری کے سامنے پروو نہیں ہوا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بندے کو ابھی سے پولیس ہی پکڑ کے لے کے جاتی ہے تو ہم اس کو اتنا بدنام کر دیتے ہیں کہ وہ باعزت بری ہو کے بھی آ جائے تو بھی ساری زندگی کے لیے وہ بدنام ہو کے رہ جاتا ہے، جو کہ ایک غلط چیز ہے. جب تک کسی کا جرم ثابت نہیں ہوا آپ اس کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتے. نو پرسن شیل بی adjudged guilty except after a fair trial and after reasonable opportunity for. یہ دوسری بھی یہی چیز آتی ہے کہ آپ اس کو چور کہنے لگتے ہو، ڈاکو کہنے لگتے ہو، آپ اس کو کہنے لگتے ہو قاتل کہنے لگتے ہو، جب تک کہ اس کا جرم پروف ہی نہیں ہوا آپ اس کو یہ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. پنشمنٹ شیل بی awarded in accordance. پنشمنٹ ہمیشہ لا کے اکارڈنگ، وہ بھی لا جو قرآن و سنت کے انڈر بنا ہے اس کے اکارڈنگ دیا جائے، ان پروپورشن ٹو دی سیریسنیس آف دی offense. یہ دیکھ کر کہ offense کتنا یعنی جو جرم ہے وہ کتنا سیریس ہے، چھوٹا جرم ہے یا بڑا جرم ہے، اینڈ ود ڈیو کنسیڈریشن آف دی سرکمسٹانسز انڈر وچ اٹ. اور یہ بھی دیکھتے ہوئے اس سرکمسٹانسز میں کہ کس سرکمسٹانسز میں یہ گناہ کمٹ کیا گیا، یہ جرم کمٹ کیا گیا، یہ سارا دیکھتے ہوئے آپ سزا سناتے ہو. ایسے ہی نہیں جیسے ابھی بہت سارے لوگوں نے ایک بار بات کی نا کہ جو ریپسٹ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو یہ اس چیز کے لیے اوپر ہی بات ہے کہ آپ دیکھو کس سرکمسٹانسز میں ہوا ہے. آج کی سوسائٹی میں وہ کرنا ہیومن رائٹس کی وائلیشن، کہیں نہ کہیں وائلنس پھیلانا، اور کہیں نہ کہیں ایک ایسی سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ آپ دیکھو آج کے دور میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لوگ ہیں جو مارنے والے لوگ ہیں یا جو یہ کہنے والے لوگ ہیں. آپ اپنے آپ میں بڑے کلیئر ہو، جہاں پہ انصاف نہیں مل رہا وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والی سزا دی جائے. ٹھیک ہے. یا تو پھر سزا ہر کسی کے لیے برابر ہو تو پھر تو دی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں. نو ایکٹ شیل بی کنسیڈرڈ اے کرائم انلیس اٹ از اسٹیپولیٹڈ ایز سچ ان دی کلیئرنگ ورڈنگ آف دی لا. کوئی بھی ایسا کام اس کو آپ تب تک کرائم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ لا کی نظر میں کرائم نہیں ہے.
یہ ایوری انڈیویژل از رسپانسبل، ہر انسان اپنے ایکشن کے لیے رسپانسبل ہے. رسپانسبلٹی فار اے کرائم کین ناٹ بی ویکیریسلی ایکسٹینڈیڈ ٹو ادر ممبر آف ہز فیملی اور اے گروپ. اچھا اب جیسے یہ جو ہوتا ہے وٹے سٹے میں ہوتا ہے، ونی کرنے میں ہوتا ہے، یہ غلط قسم کی جو رسومات ہیں کہ آپ نے اگر مرڈر کیا تو آپ کی سزا آپ کی بیٹی کو مل رہی ہے، یا بھائی کی سزا بھائی کاٹنے جا رہا ہے، یہ نہیں ہے. جس نے کرائم کیا ہے سزا اسی کی ہے، آپ کسی اور کو اس کی سزا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے رائٹ ٹو پروٹیکشن اگینسٹ ابیوز آف پاور. ایوری پرسن ہیز دی رائٹ ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ ہراسمنٹ بائی آفیشیل ایجنسیز. کہ آپ کو کوئی پاورفل بندہ، کوئی پاورفل ایجنسیز آپ کو ہراس کر رہی ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہو. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن اگینسٹ ٹارچر. ٹھیک ہے. نو پرسن شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر ان مائنڈ اور باڈی. کسی بھی قسم کا ٹارچر، مائنڈ، باڈی، ڈیگریڈیڈ، تھریٹن، انجری، کسی بھی قسم کا ٹارچر کسی انسان کو نہیں دے سکتے. یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہے. یا آپ کسی سے فورسفلی کوئی کنسرٹ نہیں لے سکتے. جیسے فورسفلی شادیاں ہوتی ہیں، گن پوائنٹ پہ ہوتی ہیں، ڈرا دھمکا کے ہوتی ہیں، وہ بھی رائٹس کی وائلیشن ہے جو کہ اسلامک ڈکلیریشن کے اکارڈنگ دی ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن آف آنر اینڈ ریپوٹیشن. ایوری پرسن ہیز دی رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہز آنر. ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ اپنے آنر اور ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ اور ڈیفیمیشن کے اگینسٹ. رائٹ ٹو اسائلم. Every persecuted or oppressed person has right to seek refuge and asylum. This right is guaranteed to every human being irrespective of race, ریلیجن، کلر اینڈ سیکس. اچھا رائٹ ٹو اسائلم کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ اگر اس کی کہیں پہ جان کو خطرہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے ریس، ریلیجن، کلر یا سیکس کی بیس پر، تو اس کو کہ وہ اسائلم لے سکتا ہے یا ریفیوج سیک کر سکتا ہے. اسائلم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہو، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا جیسے کہ اگر آپ یہ کہو کہ آپ جو ہو کسی نان مسلم سوسائٹی میں رہ رہے ہو اور آپ کو وہاں پہ خطرہ ہے کہ لوگ آپ کو مار دیں گے، جیسے آج سری لنکا کا بھی ایک کیس ہوا. ٹھیک ہے. یا اسی طرح کوئی نان مسلم ہے، وہ کسی مسلم سوسائٹی میں رہ رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ لوگ اس کو مار دیں گے کسی بیسس پہ یا اس کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں، تو وہ یہ رائٹ ٹو اسائلم یوز کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لا کے سامنے یہ پیش کر سکتا ہے کہ مجھے یہاں پہ خطرہ ہے یا یہاں پہ لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو مجھے ادھر سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح المسجد الحرم دی سیکریڈ ہاؤس آف اللہ ان مکہ اس. اچھا پھر خانہ کعبہ کو اور مسجد نبوی کو ہر حالت میں سیکریڈ سمجھا جائے، اور یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، اور ان کے مسلمانوں کی اس پلیس کے اگینسٹ کوئی اور ہیومن بینگ کو بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی بے حرمتی کریں. ٹھیک ہے. پھر رائٹس آف مائنورٹیز، یہ بھی آپ کے رائٹ ٹو اسائلم میں آ جاتا ہے کہ یہ سیکرڈ پلیس ہے، یہاں جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، یہ میرا ایز مسلم رائٹ ہے. ٹھیک ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں ہے نا اسرائیل میں بہت ساری ایسی مسلم پلیسز ہیں جہاں پہ ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. ہمیں منع ہے، لیکن آپ اس طرح سے جا سکتے، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی ریلیجیس پلیسز پہ جا سکتے ہو، پناہ لے سکتے ہو، رہ سکتے ہو، کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے. پھر رائٹ ٹو مائنورٹیز میں آ جاتا ہے قرآنک پرنسپل دیر از نو کمپلشن ریلیجن شیل گورن دی ریلیجیس رائٹس آف نان مسلم مائنورٹیز. ٹھیک ہے. کہ in a Muslim country religious minorities shall have the choice to be governed in respect of their civil and personal matters by Islamic law or by their own laws. اچھا مسلم کنٹریز اور ریلیجیس مائنورٹیز میں یہ رائٹ ہوتا ہے کہ یا تو آپ انہیں، اگر آپ کو لگتا ہے اگر اسلامک لا کے اکارڈنگ ان کو کی رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہو تو آپ ویسے کرو، نہیں تو ان کے لا کے اکارڈنگ بھی آپ کو ان کا رائٹ دینا ہوتا ہے. رائٹ اینڈ obligation to participate in conduct and management of public affairs.
ऑफिस। फिर ये एक رائٹ آ جاتا ہے کہ یہ ہر ایک انسان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ مینجمنٹ میں یا پبلک افیئرس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. سبجیکٹ ٹو دی لا ایوری انڈیویجول ان دی کمیونٹی امت از انٹائٹلڈ ٹو ازیوم پبلک آفس. کہ یہ امت میں ہر بندے کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا پبلک آفس اون کر سکتا ہے اور کسی بھی ایڈمنسٹریشن کو جوائن کر سکتا ہے, کسی بھی جاب کسی بھی ورک کو کر سکتا ہے جب تک کہ وہ آپ کی ریلیجیس اوبلیگیشنس کے انڈر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پروسیس آف فری کنسلٹیشن شورا از دی بیسس آف ایڈمنسٹریٹو ریلیشن شپ بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی پیپل آلسو ہیو دی رائٹ ٹو چوز اینڈ ریموو دیئر رولرز. اچھا, اب یہ جو فری کنسلٹیشن ہے نا, کہ آپ اپنی ایڈمنسٹریشن اپنی گورنمنٹ یہ لوگوں کے پاس یہ رائٹ یہ اسلام نے بھی دیا ہے کہ آپ اپنا حکمران چن سکتے ہیں اور اسے ریموو بھی کروا سکتے ہو. رائٹ ٹو فریڈم آف بلیف تھاٹ اینڈ اسپیچ. یہ ہر انسان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے, کوئی بھی بلیو رکھ سکتا ہے, آپ اس سے اس کا یہ رائٹ نہیں چھین سکتے. ہاں, آپ اسے اپنے دین میں دعوت دے سکتے ہو پر آپ اسے چھین نہیں سکتے رائٹ, اسے زبردستی اپنے دین میں شامل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جیسے زبردستی کسی کرسچن کی مسلم میں شادی کروا کے اس کو دین میں شامل کرنا, یا زبردستی کسی مسلمان سے کہنا کہ وہ اپنا مذہب گیو اپ کر دے, یہ رائٹ نہیں ہے آپ کو. پرسیوٹ آف نالج اینڈ سرچ آفٹر ٹروتھ از ناٹ اونلی اے رائٹ بٹ اے ڈیوٹی آف ایوری مسلم. یہ ہر مسلمان کا رائٹ بھی ہے اور اس کی ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ سچ کو فائنڈ آؤٹ کرے, بہتر سے بہتر جاننے کی کوشش کرے. اٹ از دی رائٹ اینڈ ڈیوٹی آف ایوری مسلم ٹو پروٹیسٹ اینڈ اسٹرائیو ود ان دی لمٹس. ہر مسلمان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ غلط بات کے اگینسٹ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے اور اپنی ہائر اتھارٹیز کے کو چیلنج کر سکتا ہے اگر ان کا کوئی ڈیسیجن غلط ہے. دیر شیل بی نو بار آن دی ڈسیمولیشن آف انفارمیشن پرووائڈیڈ اٹ ڈزنٹ انڈینجر دی سیکورٹی آف دی سوسائٹی اور دی اسٹیٹ اینڈ از کنفائنڈ ود ان دی لمٹس امپوزڈ بائی لا. No one shall hold in contempt or ridicule the religious beliefs of others. کوئی بھی بندہ کسی اور کے ریلیجیس بلیف کو نہ تو برا بھلا کہہ سکتا ہے, نہ مسلمان کسی اور کو برا بھلا کہے, نہ دوسرا مسلمان کے کسی کو نیچا دکھائے. آپ اپنے آپ میں برا سمجھو, آپ کو لگتا ہے غلط ہے, آپ نہ فالو کرو نہ کرو, اس کے اوپر بات پر آپ ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فریڈم آف ریلیجن آ جاتا ہے. ایوری پرسن ہیز دی رائٹ ٹو فریڈم آف کنسرن, کہ وہ آرام سے اپنا ریلیجن جو ہے وہ پریکٹس کر سکتا ہے, اپنی ریلیجیس پریکٹسز ریلیجیس بلیفس کو مان سکتا ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو فری ایسوسیشن. اب ایوری پرسن از انٹائٹلڈ ٹو پارٹیسپیٹ انڈیویژلی اینڈ کلیکٹیولی ان دی ریلیجن. ہر انسان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے انڈیویژلی بھی کلیکٹیولی بھی ریلیجن میں, سوشل کلچرل پولیٹیکل کمیونٹی میں, یہ اس کا رائٹ ہے. اینڈ ٹو اسٹیبلش اور وہ انسٹیٹیوشنس بھی بنا سکتا ہے, ایجنسیز بھی بنا سکتا ہے, مین ٹو انجوائے وٹ از معروف, تاکہ اینڈ ٹو پریونٹ وٹ از رانگ, کہ جو صحیح ہے لیکن یہ ساری چیزیں وہ صحیح پاتھ پہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے تو آپ اس کو انجوائے کرو, غلط ہے تو اس سے رکو. صحیح از معروف اینڈ رانگ از منکر. ایوری پرسن از انٹائٹلڈ ٹو اسٹرائیو فار دی اسٹیبلشمنٹ آف انسٹیٹیوشن, یہ وہی آگے بات کی ہوئی. اکنامک آرڈر اینڈ دی رائٹ ایوالونگ دیئر فرام. ان دی اکنامک پرسیو آل پرسن آر انٹائٹلڈ ٹو دی فل بینیفٹ آف نیچر. کہ اکنامک پرسیوٹ میں اسلام کیا کہتا ہے کہ ہر انسان کو یہ شرعی حق ہے کہ وہ جو نیچرل ریسورسز ہیں, جیسے پانی ہو گیا, کھانا پینا, اناج ہو گیا, یہ ہر انسان کی طرف اللہ کی نعمت ہے اور ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو یہ کھانے پینے کی اشیاء ملیں. آل ہیومن بینگز آر انٹائٹلڈ ٹو ارن دیئر لیونگ. ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے گزر بسر کے لیے کوئی سورس آف انکم بنائے, لیکن اکارڈنگ ٹو لا, یعنی حلال طریقے سے, حرام طریقے سے نہیں. یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. ایوری پرسن از انٹائٹلڈ ٹو اون پراپرٹی انڈیویژلی. کہ ہر انسان جو ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ انڈیویژلی اپنی پراپرٹی رکھے یا کسی کے ساتھ ملا کے رکھے, اسٹیٹ اونرشپ آف سرٹن اکنامک ریسورسز یا اسٹیٹ کے انڈر کوئی چیز رکھے. ٹھیک ہے. پھر پور ہیو دی رائٹ ٹو پرسکرائب شیئر ان دی ویلتھ. پھر دین کہتا ہے کہ آپ کے پیسے میں, آپ کی دولت میں غریبوں کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زکوٰۃ کے تھرو دینا آپ پہ فرض ہے, زکوٰۃ جو اکارڈنگ ٹو لا آپ کو بتائی گئی ہے. آل مین آف پروڈکشن شیل بی یوٹیلائز ان دی انٹرسٹ آف کمیونٹی. جتنے بھی سورس آف مین ہے ریسورسز کو استعمال کرنے کے پروڈکشن کے, وہ انسان یعنی امت کی بہتری کے لیے استعمال ہوں. ٹھیک ہے. جو مسلم امت ہے یہ کیونکہ یہ ڈیکلیریشن سارا
اسلامک یہ ہے نا یونیورسل ڈکلیریشن آف یونیورسل اسلامک ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے. تو یہ سارا بیسیکلی مسلم سوسائٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے. ان آرڈر ٹو پروموٹ دی ڈیولپمنٹ آف اے بیلنس اکانومی اینڈ ٹو پروٹیکٹ سوسائٹی فرام ایکسپلائٹیشن اسلامک لا فاربیڈس مونوپولیز. اچھا, اب بیلنس اکانومی کو بڑھانے کے لیے اور ایکسپلائٹیشن کو روکنے کے لیے اسلامک لا کیا کہتا ہے؟ مونوپلیز سے روکتا ہے, انریزنیبل ریسٹرکٹیڈ ٹریڈ پریکٹس کی کوئی حرام قسم کی ٹریڈ سے روکتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسے ایڈورٹیزمنٹ سے جو کہ آپ کو مس گائڈ کریں یا مس لیڈ کریں یا جو حرام ہے, ٹھیک ہے. All economic activities are permitted provided they are not detrimental to the interest of the community ummah and do not violate Islamic laws. ساری economic activities جو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو امت ہے اس کے کو نقصان نہ پہنچانے والی ہو اور اسلامک لاز اور ویلیوز کو وائلیٹ نہ کر رہی ہو, ٹھیک ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن آف پراپرٹی, نو پراپرٹی میں بی ایکسپوریٹڈ ایکسیپٹ ان پبلک انٹرسٹ اینڈ آن پیمنٹ آف فیئر اینڈ ایڈوکیٹ کمپنسیشن. یہ جو آپ ایک دوسرے کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہو یہ بھی غلط ہے. آپ کا یہ ہر انسان کا اس کی کا رائٹ ہے کہ اس کی پراپرٹی کو دنیا میں آپ کے ملک میں پروٹیکشن ملے. اب دیکھو ایک بندہ سویا ہوا ہے, صبح اٹھتا ہے جی 4 گاڑیوں کو آگ لگا دی, کیا ہوا جی؟ پروٹیسٹ ہو رہا تھا. یہ رائٹ نہیں ہے آپ کا, آپ کسی کے بھی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسٹیٹس اینڈ ڈگنیٹی آف دی ورکر, اسلام آنرز ورک اینڈ دی ورکر اینڈ انجوائز مسلمس ناٹ اونلی ٹو ٹریٹ دی ورکر جسٹلی بٹ آلسو جنرسلی. کہ جو ورکر ہے یا جو کام ہے, اسلام دونوں چیزوں کو آنر کرتا ہے. یہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ورکر کے ساتھ انصاف بھی کرے اور رحم بھی کرے. ہی از ناٹ اونلی ٹو بی پیڈ ہز ارن ویجز, کہ صرف آپ اسے یہ نہیں کہ وہ پیسے دے رہے ہو آپ اسے تو آپ اسے ہر طرح کا کام دے رہے ہو. اس ریسٹ کرنا, اس کو آزادی ملنا, اس کو اپنا فری ٹائم ملنا بھی اس کا شرعی حق ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹیز وائلیٹ کر جاتی ہیں. رائٹ ٹو سوشل سیکیورٹی, ہر انسان کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو ایک سوشل سیکیورٹی ملے اور وہ آزادی سے گھوم سکے, نہ کہ اس کو یہ ڈر ہو کہ اسے کوئی مار دے گا یا اس کو گھر نہیں. رائٹ سوشل سیکیورٹی میں آپ کے پاس رائٹ ٹو فوڈ آ جاتا ہے کہ ہر انسان کو کھانے کا رائٹ ہے کہ اس کو کھانا ملے, زندہ رہنے کے لیے شیلٹر ملے, کپڑے ملے, تعلیم ملے, میڈیکل کیئر ملے, اور کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کو لا کے انڈر گورنمنٹ کے تھرو, اسٹیٹ کے تھرو ملتی ہے, ٹھیک ہے. پھر رائٹ ٹو فاؤنڈ اے فیملی اینڈ ریلیٹڈ میٹرز, ایوری پرسن از ہر انسان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ شادی کرے, اپنی فیملی بنائے, ٹھیک ہے, بچے پیدا کرے, بچوں کو ریلیجن, ٹریڈیشن اور کلچر کے اکارڈنگ بڑا کرے. ایوری اسپاؤز از انٹائٹل ٹو سچ رائٹس, ہر اسپاؤز جو میاں بیوی ہیں ان کے بھی کچھ رائٹس اور پریولیجز ہیں جو لا کے اکارڈنگ ان کو دیے جائیں, اور اگر وہ اگینسٹ ہوتے ہیں تو کوئی بھی جو ہے, کوئی بھی پارٹنر جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے. ایچ آف دی پارٹنرز ان اے میرج از انٹائٹل, اب جو میرج پارٹنرز ہیں ان دونوں پہ یہ فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں. ایوری ہسبینڈ جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھائے. ایوری چائلڈ ہیز رائٹ ٹو بی مینٹین اینڈ پراپرلی, ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو پراپر تربیت دیں. اٹ بینگ فاربیڈن دیٹ چلڈرن آر میڈ ٹو, آپ بچوں سے ارلی ایج میں کام کروائیں یا ان کو برڈن از پٹ آن دیم وچ وڈ اریسٹ اور ہارم دیئر نیچرل ڈیولپمنٹ, کے ان کی نیچرل ڈیولپمنٹ کو جو ہارم کر رہا ہے کہ آپ انہیں بچپن سے ہی کام کروا رہے ہو, انہیں پراپر نشو و نما نہیں دے رہے جس کا ان کا رائٹ ہے. تو یہ بھی اگینسٹ, اب جو چائلڈ ابیوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, چائلڈ رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو اسلام نے تو بہت پہلے اس چیز سے منع کر دیا ہے. اف پیرنٹس آر فار سم ریزن انیبل ٹو ڈسچارج دی ابلیگیشنز ٹوورڈ اے چائلڈ اٹ بیکمز رسپانسبلٹی, اگر پیرنٹس اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو پھر کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. دیٹس وائی آپ دیکھو یورپ سائڈ میں کہیں آپ دیکھو پیرنٹس تو ذمہ داری اٹھاتے ہیں, لیکن جن بچوں کی ذمہ داری پیرنٹس نہیں اٹھا سکتے, اسٹیٹ ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور انہیں ہر وہ چیز پرووائڈ کرتا ہے جو ان کا بیسک رائٹ ہے. ایوری پرسن از انٹائٹل ٹو مٹیریل سپورٹ ایز ویل ایز, ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو مٹیریل سپورٹ ملے, کیئر ملے, پروٹیکشن ملے فرام ہز فیملی, کے بچپن سے لے کے اس کی اولڈ ایج تک اس کو یہ چیز ملے. کہ یعنی یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے بوڑھوں کا بھی خیال رکھیں, ہم اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں, ٹھیک ہے.
پیرنٹس آر انٹائٹل ٹو مٹیریل سپورٹ، کہ پیرنٹس کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیئر، پروٹیکشن، مٹیریل سپورٹ سب دیں، اور سیم بچوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اولڈ ایج میں ان کو پورا وہ دیں. مدرہڈ از انٹائٹل ٹو اسپیشل رسپیکٹ، کیئر اینڈ اسسمنٹ آن دی پارٹ آف دی فیملی اینڈ دی پبلک آرگنزم. یعنی ہماری امت میں ماں کا درجہ سب سے زیادہ رکھا گیا ہے کیونکہ دین نے اس کو سب سے زیادہ دیا ہے. ود ان دی فیملی مین اینڈ وومن آر ٹو شیئر دی اوبلیگیشنز اینڈ اکارڈنگ ٹو دی. مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی جو اکارڈنگ جو دین نے ان کو ایکسپلین کیا اس کے اکارڈنگ اپنے فرائض پورے کریں. ٹھیک ہے. بیئرنگ ان مائنڈ دے کامن رسپانسبلٹی، اپنی رسپانسبلٹیز پوری کریں. نو پرسن میں بی میرڈ اگینسٹ ہز اور ہر، کسی یہ بھی ایک رائٹ ہے آپ کا کہ آپ کی مرضی کے اگینسٹ آپ کی شادی نہ کروائی جائے. اگر ایک بندہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے، کسی سے نہیں کرنا چاہتا تو آپ اسے فورس نہیں کر سکتے. آپ ہر انسان کا یہ لیگل رائٹ ہے، لڑکی لڑکا سب کا، کہ اس کو اس کی مرضی کے اکارڈنگ شادی کرنے دی جائے جس سے وہ کرنا چاہتا ہے. یا اگر آپ نے اس کے لیے ماں باپ نے اگر پسند کیا ہے تو اس کو پسند اگر وہ ایگری ہے تو اس کی شادی کروائی جائے، فورسفلی نہیں. اور لوز اور سفر ڈیمولیشن آف لیگل پرسنالٹی آن اکاؤنٹ آف میرج. رائٹ آف میرڈ وومن. اب میرڈ وومن کے رائٹس کیا ہیں؟ ایوری میرڈ وومن از انٹائٹل ٹو لیو ان دی ہاؤس ان وچ ہر ہسبینڈ لیو، کہ یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کو شیلٹر دے. ٹھیک ہے. جہاں وہ رہتا ہے وہ اس کو رکھے. ریسیو دی مینس نیسیسری فار مینٹیننگ، اس کو بیسک نیسیسٹی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اپنی مینٹین کرنے کے لیے اس کو ریسورسز دیے جائیں وچ از ناٹ انفیریئر ٹو دیٹ آف ہر اسپاؤس. اینڈ ان دی ایونٹ آف ڈیورس، کہ اس کے اوپر جو ہسبینڈ ہے وہ اس کو جتا نہیں سکتا کہ وہ اس پہ احسان کر رہا ہے، وہ اس پہ احسان نہیں، اس کا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ڈیورس ہو جاتی ہے، ریسیو ڈیورنگ دی اسٹیچویٹری پیریڈ آف ویٹنگ عدت. اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو عدت میں بھی یہ ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے فار ہر، اس کا اور اس کے بچوں کا بھی. اور چاہے اگر وہ فائنانشلی اسٹرانگ ہے یا اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس کی اپنی ارننگ ہے، اسٹل ان سب چیزوں کے باوجود یہ ہسبینڈ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سارے اخراجات اٹھائے. اور اگر وہ اسے پورا نہیں کر رہا تو عورت کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اسٹینڈ لے سکتی ہے. سیک اینڈ آبٹین ڈسولیوشن آف میرج. خلا لینے کا حق بھی عورت کے پاس ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو لا. اگر اس کو لگتا ہے کہ شادی جو ہے وہ اس کو نہیں نبھا سکتی، اس میں کوئی فزیکل ابیوز ہے، مینٹل ابیوز ہے، اور کوئی بہت سیویئر مسئلہ ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں نبھا سکتی، تو اس کو حق ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے. انہیریٹ فرام ہر ہسبینڈ، ہر پیرنٹ، ہر چلڈرن، ادر ریلیٹیوز اکارڈنگ. اس کے علاوہ اس کے ہسبینڈ، اس کے ماں باپ، اس کے بچوں کی طرف سے جو لا کے اکارڈنگ اس کو پراپرٹی ملتی ہے اس کے اوپر صرف اس کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. اسٹرکٹ کانفیڈینشیلٹی فرام ہر اسپاؤس اور ایکس اسپاؤس اف ڈیورس. ٹھیک ہے. عورت کا پردہ ہر حال میں ہے. اگر آپ کسی کی بیوی ہو تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ آپ کی ہر بات کا پردہ رکھے. اور ایون ایکس اسپاؤس بھی ہو جائے ڈیورس کے بعد بھی اپنے ہسبینڈ یا وائف کے بارے میں برائی پھیلانا یہ غلط ہے. ود ریگارڈ ٹو اینی انفارمیشن دیٹ ہی میں ہیو obtained about her, the closure of which could prove detrimental to her interest. A similar responsibility دونوں اسپاؤس کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن آ جاتا ہے اس کے بعد. وہ بھی ہر انسان کو حق ہے کہ اپنا پروفیشنل کریئر ڈیولپ کر سکے، کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے چوز کر سکے. پرائیویسی کا رائٹ، فریڈم آف موومنٹ کا، ریزیڈنس کا، کہ آپ کہاں پہ رہنا چاہتے ہو، کس علاقے میں رہنا چاہتے ہو. ایوری مسلم شیل ہیو دی رائٹ ٹو فریلی موو ان اینڈ آؤٹ آف اینی مسلم کنٹری. کیونکہ کسی بھی مسلم کنٹری، ان ویو آف دی فیکٹ دیٹ دی ورلڈ آف مسلم از ویریٹیبلی، امت اسلامیہ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو. ویسے تو امت اسلامیہ کہا جاتا ہے، لیکن مسلمان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی مسلم کنٹری میں جا سکتا ہے، مسلم کنٹری سے باہر بھی جا کے رہ سکتا ہے. نو ون شیل بی فورس ٹو لیو دی کنٹری آف ہز ریزیڈنس. کسی بھی ریزیڈنس کو آپ فورسفلی اس کی کنٹری سے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو لا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نوٹس جو ہیں اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں. یہ والا ٹاپک بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ کلاس میں ہم نیو ٹاپک سٹارٹ کریں گے. اس میں اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے کلاس. اور اس پہ آپ لوگوں کو جو سمجھ آئی سب نے ایک ایک کامنٹ ضرور کرنا ہے. اٹینڈنس اسی بیس پہ ہوگی. ٹھیک ہے. اوکے کلاس. اللہ حافظ.